کل کی آیت مطہرہ جو تلاوت کی تھی ان آیات کا لب لباب، کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شکر کرنے اور شکر پر جو انعامات اللہ پاک نے بندے کے لیے رکھے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یاد کرو اے محبوب جب آپ کے رب نے آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو اور بڑھا دوں گا، تم شکر کرتے جانا میں نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، یعنی دونوں طرف سے جو ہے قبضہ ہمارا ہے، شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھائیں گے اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں اس عذاب میں تمہیں دنیا میں بھی مبتلا کر دوں گا، آخرت میں تو جواب دینا ہی ہے۔ ناشکری کا عذاب بندے کو دنیا میں بھی کھا جاتا ہے، بندہ جب نہ شکر ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی جو چیزیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں، دور کر دی جاتی ہیں اسے، اور اس کی سوچ کو بڑا کر دیا، چھوٹا کر کے اس کے سامنے دنیا کو بڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر بندہ اسی سوچ میں غلطاں رہتا ہے، ہائے یہ بھی میرے پاس نہیں ہے، ہائے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، ہائے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ اور جب بندہ اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو عرف عام میں اسے ڈپریشن کہتے ہیں کہ ہر چیز ہونے کے باوجود بھی بندہ پریشان ہے۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ راضی نہیں ہوتا، جو راضی ہو گیا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ فرمایا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا اگر تم سارے مل کے روئے زمین والے اللہ کی ناشکری کرو نا تو رب تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو بے پرواہ ہے، اس نے جب زمین کو اس کائنات کو پیدا کی پھر دیکھا بھی نہیں اس کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ، لغنی حمید، وہ تو خود ہی حمد کیا ہوا ہے اور اپنی حمد خود سے کیا ہوا ہے، اس کو کسی کی حمد کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی تعریف کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی ان کے انجام کا ذکر کیا۔ فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمهم الا اللہ۔ اللہ فرمایا کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی، کیا ان کی نشانیاں تم نے نہیں دیکھ لی؟ العلا میں سعودیہ عرب نے باقاعدہ طور پہ، پہلے تو ان کی ایک وزارت نہیں تھی، وزارت ثقافت، پہلے ان کی اس طرح نہیں تھی جو اب ہے۔ سعودیہ والوں نے کیا کیا، العلا جہاں قوم صالح تباہ ہوئی تھی اس جگہ بہت بڑے اب کنسرٹ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عربی اکٹھے ہوتے ہیں، جس جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے سے منع کیا سرکار نے، فرمایا جب ان علاقوں میں تم گزرو، جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آیا تو تم استغفار کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاؤ، وہاں رکو بھی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، العلا علاقے کا نام ہے، اس جگہ انہوں نے اب ایک جو ہے نا کنسرٹ کی جگہ بنا دی، یعنی ہر قسم کی فحاشی عریانی اور ہر قسم کا کام اب وہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جائے تو عبرت تھی اور تم نے وہاں کیا بنا لیا، اب وہاں صرف شیطانی کاموں کے لیے بنا لیا۔ فرمایا کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں کہ ہمارا عذاب کیسے آیا قوم نوح پر، کیسے ملیا میٹ ہو گئے؟ سنیے، مگر میں کہوں نا بھائی جان کہ یہ قصے تو اوروں کے ہیں، میرے ساتھ کیا ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، کھا پی رہا ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بار بھی ہے، میرا کاروبار بھی، سب کچھ ہے۔ جناب من، اگر آج میرے لیے اللہ پاک معاف فرمائے کسی کو پر عذاب آ جائے، بتاؤ اس کے لیے قیامت نہ آ گئی، اس کے لیے عذاب نہ آ گیا تو وہ پھر کہاں سے بچے گا، کس سے بچے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سابقہ قوموں کا ذکر ارشاد فرما کر بندے کو بتلانا چاہتا ہے، اے بندے تو قوم نوح سے زیادہ بڑا نہیں ہے، قوم عاد جتنی تیری قد بھی نہیں ہے، اور قوم سمود جتنا تو طاقتور بھی نہیں ہے، فرعون جتنا تیرے پاس مال بھی تو نہیں ہے، اگر فرعون جتنا مال بھی آ جائے تو تیرے مال کا کیا فائدہ ہے، جبکہ مال ہی اسی کا ہے، تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تمہارے پاس ان کی خبریں نہیں آئیں، فرمایا والذین من بعدہم، اور ان کے بعد اور بھی جو گزرے، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام نے فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کا نسب بیان کرنا جھوٹوں کا کام ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیجیے گا۔ بعض لوگ جو ہے نسب بیان کرتے ہیں اور نسب دانی کا ایک
جو ہے نا شعبہ ہے باقاعدہ طور پہ. اب تو شاید کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ تھا. لوگ اپنے نسب پہ ناز کرتے تھے، میں فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں. اور فرمایا جب اللہ نے کہہ دیا اللہ یعلمہم الا اللہ، کہ اللہ ان کو نہیں، تم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے کوئی بندہ کسی کا نسب پورے طور پہ بیان نہیں کر سکتا. یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں بتایا جاتا ہے، بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے. انہوں نے کہا سرکار کا یہ نسب نامہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے نا صحیح. توجہ کہہ نہیں، قرآن نے کہہ دیا لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کون تھے. قوم عاد، قوم سمود کے بعد جو آئے تو وہ کتنے تھے اللہ جانتا ہے، وہ کیا تم نہیں جانتے. جب اللہ نے کسی چیز کا انکار کر دیا، اور ہمارے آقا نے اپنا نسب پورا نہیں بتایا، سرکار نے اپنا نسب نہیں بتایا پورے طور پہ، چیدہ چیدہ باتیں بتائی. جو سرکار نے بتائیں اس میں تو ہم مانیں گے، باقی کوئی اور اس کی تفصیل کرے گا تو ہم کہیں گے جب ہمارے آقا نے اس کی تفصیل نہیں کی تو تم کیوں تفصیل کرتے ہو. تو اس لیے کسی کے نسب کے بارے میں اللہ جانتا ہے وہ نسب کیا ہے. فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، فرمایا جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، فردوا ایدیہم، اس کی دو تفسیریں ہیں. فردوا ایدیہم فی افواہم، ایک تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ کے انبیاء نے ان کو آ کے دعوت دی کہ 360 خدا نہیں ہے، یہ تصویریں خدا نہیں ہیں، یہ بت خود ساختہ بنائی ہوئی مورتیاں خدا نہیں ہیں، خدا وحد لا شریک اور ایک ہے. انہوں نے کہا کیا اتنے سارے لوگ بے وقوف تھے جو کر گئے؟ آج بھی یہی سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہزاروں سالوں سے ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، یہ جو جے شری رام کے نعرے لگاتے وہ سارے بے وقوف تھے، تم سچے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ کیا کرتے، بعض دفعہ یہ کر دیتے کہ اپنے منہ میں جو ہے انگلیاں ڈال دیتے، اپنے منہ کو. ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، فرمایا جب وہ جاتے اور سوتے یہ کس کی دعوت دیتے اور ہمارے آبا و اجداد کس کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس بات کے سوچ میں آتے. اللہ فرماتے اپنی انگلیوں کو کاٹتے وہ لوگ. اور بعض علماء کرام نے فرمایا جب اللہ کے انبیاء ایسی بات کرتے تو وہ ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، اللہ کے نبیوں کے منہ پہ ہاتھ کرتے. کیسی بات کرتے ہو تم؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے آبا و اجداد سارے غلط تھے؟ توجہ کہنی صحیح. بندے کو کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کی معاشرے اس کے رسم و رواج کے خلاف ہو تو بندہ بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرے رسم و رواج کے مطابق. کیا ہم نے بال جو ہے نا دھوپ میں سفید کر لی ہیں جو تم نئے سیانے آئے ہو ہمیں نئے نئے مسئلے سکھاتے ہو. اس لیے مسئلہ سیکھنے کے لیے کوئی آبا و اجداد کی تقلید ضروری نہیں، اگر تقلید جائز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی جائز ہے. فرمایا وہ کہتے فردوا ایدیہم فی افواہم، وہ اپنے منہ میں ہاتھ رکھ لیتے. یہ بات یا اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ، بس ایسی بات پھر نہیں کہنی. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، فرمایا انہوں نے کہا اے نبیو جو تم دعوت لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم نہیں مانتے اس کو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، یہ بات ہمارے نزدیک بہت فریب دینے والی ہے، بڑی عجیب بات ہے. یہ بات جو تم دعوت دے رہے ہو اس میں ہم بہت بڑے شک میں ہیں. آپ ذرا سبحان اللہ. اللہ کے انبیاء نے جو دلیلیں دی نا وہ دلیلیں بڑی پکی ہیں. اگر بندہ عقل سے کام لے تو یہ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے بہترین ہے. انہوں نے کہا قالت رسلہم افی اللہ، اللہ کے انبیاء کی جماعت نے کہا افی اللہ شکن، کیا تم اللہ کے متعلق شک میں پڑتے ہو. فاطر السماوات والارض، یہ دلیل بہترین دلیل ہے. فرمایا وہ جو فاطر کہتے ہیں اس کو جس نے بغیر کسی نمونے کے، ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا جی پہلے کوئی نمونہ بناتے ہیں پھر اس میں غلطیاں کرتے ہیں، ایسے ہوتا نا. سائنس وقت خدا بنی ہوئی ہے لوگوں کی، لوگ آج کل سائنس کے زیادہ قریب ہیں اور خدا کو بھولے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی سائنس سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں جب کوئی چیز انوینٹ ہوتی ہے یا کوئی چیز ایجاد کرتے ہو تو پھر یہ بتلاؤ اس پر کتنے مفروضے بناتے ہو، کتنے اس کے اوپر پیرامیٹر لگاتے ہو، کتنے اس کے اوپر تجربات کرتے ہو، پھر جا کے وہ چیز بناتے ہو. اور رب کون ہے؟ آخو نا سبحان اللہ. میرا رب وہ ہے فرمایا جو بس کن کہتا ہے، نہ اس کے بنانے میں کمی آتی ہے نہ کجی آتی ہے، نہ اس کو وقت درکار ہے، نہ اس کو مفروضے قائم کرنے پڑتے ہیں، نہ اس کو تجربات کرنے پڑتے ہیں، نہ پھر کوئی اس کے اوپر پریڈکشن کرنی پڑتی ہے. بس وہ کہتا ہے کن ہو جا، اس کا کہنا ہوتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے. اس نے کن سے 18,000 عالم بنائے. یہاں تو سائنس نے صرف مریخ تک قدم رکھنے کی ابھی جسارت کی ہے اور حیران و پریشان ہے کہ بنائی کیسے گئی ہے.
یہاں تو اتنے کروڑہا جہان ہیں، کروڑہا جہان ہیں کہ جناب من ہر ایک جہان کے لیے پتہ نہیں انسان کے پاس تو قوت ہی نہیں ہے اس طرح اللہ کو۔ انہوں نے کہا فاطر السماوات بھلا یہ فاطر السماوات، یہ بتلاؤ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، توجہ رکھنا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کافروں سے پوچھو نا کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمینوں کو کس نے بنایا، شمس کو کس نے بنایا، قمر کو کس نے بنایا، تو وہ ایک ہی کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بنایا بھگوان نے ہے۔ لیکن یہ بھگوان کو صرف بھگوان ماننا تھا، پھر بھگوان ایک ہے، بھگوان اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مورتیاں کوئی بھگوان نہیں ہے۔ اور پھر اب تو ہر زمانے میں سوال جواب رہے ہیں اور لوگ سوال جواب کے طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں سفارشیاں رکھیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اللہ کے قرآن بھی پڑھ کے ہیں پیچھے، اللہ نے فرمایا کیا میں نے بتوں کے متعلق کوئی دلیل نازل کی ہے کہیں تمہارے پاس موجود ہو، یا ہمارے جو نبی آئے انہوں نے تمہیں کہا ہو کہ یہ بت جو ہے اللہ کے ہاں سفارشی؟ اللہ کے ہاں کوئی سفارش، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، توجہ ہوئے تا صحیح، رب کے ہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یہ پہلا عقیدہ ہے، رب کے ہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ساتھ اللہ نے فرمایا الا باذنہ، مگر جس کو اللہ تعالی اذن دے گا، اذن دے گا، اور اذن کس کو دے گا؟ تو سب سے پہلے جس کو اذن دے گا وہ اپنے انبیاء کو دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کیا میں نے ان بتوں کے متعلق کسی کو اذن دیا ہے یا سفارش دی؟ وہ کہتا ہے یہ سفارشی ہے ہمارے یہاں۔ رب فرماتا ہے اگر میں نے جب سفارشی مقرر نہیں کیے تو تم کوئی دلیل لے آؤ، اگر ہم نے سفارشی مقرر، شفعاؤنا عند اللہ، کوئی ہیں ایسے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے؟ فرمایا دلیل یہ تھی کہ جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمینوں کو بنایا، بتاؤ کس نے بنایا؟ فرمایا یدعوکم، آخو سبحان اللہ، لیغفر لکم من ذنوبکم، آؤ آؤ رب کے ہاں آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس آیت میں امام حسن نے فرمایا دلیل ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی وجہ کے بھی بندے کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیت بندوں کے لیے رحمت کا اثر ہے کہ اللہ تعالی بغیر کسی نیکی کے بھی چاہے تو بندے کو بخش، صرف شرک کو معاف نہیں کرتا، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بنایا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، سینہ ٹھنڈا ہوگا، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ جب تلاوڑے میں تولا جائے گا تو فرمایا اس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہوگا، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں، اللہ معاف فرمائے، ایسے تھوڑی ہوں گی، اور حکم ہوگا دیکھ لو تمہارے ترازو کے مطابق تمہارے گناہ کم ہیں، ہم نے پیچھے سے بٹا بھی نہیں لگایا، ہم نے پیچھے سے مقناطیس بھی نہیں لگا کے رکھا، دیکھو بالکل صاف ہے، دیکھ لو تمہارے سامنے تل رہا ہے، دیکھو کیا ہے؟ وہ کہے گا بات ٹھیک ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ فرمایا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا عرض کرے گا مولا تیرا حکم جو ہے وہی ہے جو تو چاہے کرے، ہم کیا کر سکتے، ہم تو تیرے پابند ہیں۔ حکم ہوگا لے جاؤ، آرڈر ہے اس کے لیے، لے جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا وہ لے جاتا ہوں، جب لیے جا رہے ہوں گے فرشتے گھسیٹ کر اس کو، تو وہ بار بار اللہ کے عرش عظیم کی طرف دیکھے گا، بار بار مڑ مڑ کے دیکھے گا، فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے اور اس سے کہہ رہے ہوں گے پیچھے کیا دیکھتا ہے، اپنے کام کی طرف چل چل۔ وہ کہے گا تمہیں نہیں معلوم میں کیوں کرتا، تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، حکم ہوگا اس کو واپس لے آؤ، واپس لے آیا جائے گا۔ فرمایا آئے بندے کیا ہم نے تیرے ساتھ ناانصافی کی؟ آپ نے ہمارے ساتھ نہیں، ظالم تو ہم ہی ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ تو انصاف کیا ہے، آپ نے حکم دیا تھا ہم نے نہیں کیا، اب حقدار تھے، پھر تو جاتے ہوئے بار بار پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا آقا ذرا سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا وہ کہے گا یا اللہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، پر میں نے سنا تھا تو علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو خالق بھی ہے، تو بڑا عزیز ہے اور تو مہربان ہے۔ میں بس وہی رحمت کی نظر دیکھ رہا تھا، شاید مجھ گناہ کار پر پڑ جائے تو میرا کام بن جائے۔ اللہ فرمایا ہم نے عدل نہیں کیا، فرمایا عدل ضرور کیا آپ نے، لیکن مجھے عدل سے بڑی چیز آپ کی رحمت نظر آئی ہے، میں اسی امید پہ بار بار دیکھتا ہوں۔ فرمایا ہم سے جو امید رکھے وہ انا امید نہیں ہوتا، جو ہماری عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے جے میں ویکھاں عملہ ولے،
تے کچھ بھی نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ بھی نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری تے آکھاں بلے بلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہی یاد ہے تیری؟ جی مولا یہی یاد ہے۔ فرمایا لے جاؤ چلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ اللہ اکبر۔ سنیے میرے آقا کے پیارے فرامین سنیے۔ اونچا اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ دل خوش ہو جائے تو پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم سے جس قدر ہو سکے معاذ اللہ سے ڈرتے رہو، جس قدر ہو سکے تم ڈرتے رہو۔ اور فرمایا ہر پتھر کے پاس ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ سنو اور جو تم سے برا کام ہو جائے، ہم گنہگار ہیں نا، گناہ تو ہم سے ہوتے ہی ہیں جی، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم رکنے کی کوشش پھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم سے برا کام جو تم برا کام کرو تو پھر اس پہ توبہ ضرور کر لو۔ فرمایا پوشیدہ گناہ کی توبہ چھپ کے کرو۔ اگر تم سے گناہ پوشیدہ ہو گیا اکیلی جگہ تو پھر اکیلے توبہ کر دو، لوگوں کے سامنے نہ بتاؤ، اپنے عیب نہ کھولو لوگوں کے سامنے۔ اور اگر کھلا مکھلا گناہ کرو تو پھر توبہ بھی کھلا مکھلا کرو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے فرمایا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور سنو میرے آقا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم بے شک تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، تم میں جو بھی گناہ تھا میں نے اس کو معاف کر دیا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرمایا اے ابن آدم اگر تو پوری روئے زمین کو توجہ یار گھٹ گئی ہے، اگر تو پوری روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آ پھر تو نے مجھ سے ملاقات کی تو میں تیرے پاس اتنی مغفرت لاؤں گا بشرطی کہ تو نے شرک نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ انہوں نے اللہ کے انبیاء پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ یاد رکھیے میرے بھائیو ایک بات اس طرح کا بہت بڑا جو ہے نا ایک غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے اور انہوں نے اللہ کے انبیاء پہ ایک تہمت لگائی۔ انہوں نے یہ بات کس نے کہی تھی ذرا توجہ کیجیے، یہ بات کس کی ہے؟ کافروں کی کہی ہوئی ہے کہ کس کی کہی ہوئی ہے؟ یہ کافروں کا کلام ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کافروں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ اور جو امتی ہونے کے بعد بھی کہ نبی میرا بھائی ہے، میں سچی بات کروں، جو امتی ہونے کے باوجود بستر باندھ کے ہمارے پاس آ جاتے تھے کہیں کہ نبی تو ہمارے جیسا بڑا بھائی ہے، کیا کہو گے پھر؟ کیا سوچو گے؟ نبی کی نبوت کی پہلی دلیل اللہ کی قسم قرآن سامنے پڑا ہے، میں سچی بات کروں، اللہ کے انبیاء کی پہلی دلیل ان کا علم غیب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آنے والے وقت کی خبریں دیتے ہیں، جو گزر گئے اس کی۔ اب یہ ساری خبریں آپ کو کس نے پہنچائی ہیں؟ اللہ کے محبوب نبی نے پہنچائی ہیں نا۔ پر توجہ تاریخ ہے نہیں یار، ہمیں یہ خبریں کس نے پہنچائی؟ نبی کا معنی یہی ہے، نبی کا بنیادی معنی یہی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے، غیب کی۔ اور امت یہ ہو کر کہ نبی کو دیوار کے پار کا پتہ نہیں، نبی کو اپنے کل کا پتہ نہیں کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا۔ اللہ پاک معاف فرمائے، جو نبی قیامت تک کی خبریں دے رہا وہ جھوٹا ہے، اور آج کا مولوی ہم بیٹھ کے کہے جی نبی کو دیوار کا پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو فرمایا تم یہ کافروں کا اعتراض تھا جو آپ امت نے معاذ اللہ کر دیا، ما انت الا بشر مثلنا، تم نے کہا ان انتم الا بشر، تم ہمارے جیسے بندے ہو، ہمارے جیسے بندے ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید بھی چھوڑ دیں، اور اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے آؤ۔ کل انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ کے نبی کیا دلیل لے آئے۔ اللہ تعالیٰ